آج پروین شاکر کی ایک غزل لے کر ایک خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو دھوپ میں رہا نہ روانہ سفر پہ تھا، جو دھوپ میں رہا نہ روانہ سفر پہ تھا، اس کے لیے عذاب کوئی اور گھر پہ تھا۔ چکر لگا رہے تھے پرندے شجر کے گرد، بچے تھے آشیانوں میں، طوفان سر پہ تھا۔ جس گھر کے بیٹھ جانے کا دکھ ہے بہت ہمیں، تاریخ کہہ رہی ہے کہ وہ بھی کھنڈر پہ تھا۔ ہم یاد تو نہ آئیں گے لیکن بچھڑتے وقت، تازہ سا ایک خیال تیری چشم تر پہ تھا۔ سب رنگ کھل اٹھے تو سبک رنگ ہوں بہت، باقی یہ قرض ناخنے دستے ہنر پہ تھا۔ یہ کیا کیا کہ گھر کی محبت میں پڑ گئے، آوارگان شب کا تو ہونا سفر پہ تھا۔ جو دھوپ میں رہا نہ روانہ سفر پہ تھا، اس کے لیے عذاب کوئی اور گھر پہ تھا۔ جس عذاب کے ڈر سے کوئی شخص گھر میں بیٹھا رہ گیا کہ باہر نکلیں گے تو دھوپ کا عذاب ملے گا، یا پھر سفر کی صحبتیں اٹھانی پڑیں گی، سفر کی مشکلیں اٹھانی پڑیں گی، کہیں کوئی عذاب نہ مجھ پر نازل ہو جائے، وہ گھر میں ہی رہا۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جو عذاب اترنا وہ تو اتر کے رہے گا، باہر نہیں نکلا تو کیا ہوا، گھر پہ ہی کوئی عذاب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تو جو دھوپ میں رہا نہ روانہ سفر پہ تھا، وہ تو دھوپ میں بھی نہیں نکلا، سفر پہ بھی نہیں تھا، اس کے لیے عذاب کوئی اور گھر پہ تھا۔ اسے گھر پہ ہی کوئی عذاب اترنے والا تھا، وہ اتر کے رہا، اس کے لیے عذاب کوئی اور گھر پہ تھا۔ چکر لگا رہے تھے پرندے شجر کے گرد، بچے تھے آشیانوں میں، طوفان سر پہ تھا۔ ایک چڑیا نے اپنا ایک گھونسلہ بنایا، ایک شجر پہ، ایک پیڑ پہ گھونسلہ بنایا، اس کے بچے ہیں وہاں اس میں، اور طوفان آنے والا ہے، طوفان کے آثار ہیں، طوفان سر پہ ہے بالکل۔ اب وہ چڑیا جو ہے ڈر کے مارے وہ پیڑ کے گرد وہ چکر کاٹ رہی ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اس میں کیا کرے۔ طوفان سر پہ ہے، طوفان آئے گا تو پیڑ بھی گرے گا، پیڑ گرے گا تو گھونسلہ بھی نہیں بچے گا، گھونسلہ نہیں بچے گا تو بچے بھی نہیں بچیں گے۔ عجیب پریشانی ہے، اسے اپنی فکر نہیں ہے، اسے اپنی آئندہ زندگی کی فکر ہے کہ بچوں کا کیا ہوگا اگر وہ بچے طوفان کی زد میں آ گئے تو۔ اب اس چکر میں اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تو وہ پیڑ کے گرد وہ چکر کاٹ رہی ہے، اس کے سوا وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی کہ چکر لگا رہے تھے پرندے شجر کے گرد، بچے تھے آشیانوں میں، طوفان سر پہ تھا۔ جس گھر کے بیٹھ جانے کا دکھ ہے بہت ہمیں، تاریخ کہہ رہی ہے وہ بھی کھنڈر پہ تھا۔ ایک گھر جس میں ہم رہتے تھے وہ تو بیٹھ گیا، بارش آئی، مٹی کا گھر تھا، وہ بیٹھ گیا۔ بعد میں مجھے پہلے اس کا تو مجھے بہت قلق ہوا، بڑا دکھ ہوا کہ میرا گھر بیٹھ گیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ گھر جو بنا تھا وہ بھی کسی کھنڈر پہ تھا، مطلب اس سے پہلے بھی کوئی مکان وہاں موجود تھا، وہ بھی بیٹھ چکا تھا، وہ بیٹھا تھا تب یہ نیا مکان بنا تھا، تو ایک دن اسے بھی بیٹھ جانا تھا۔ اب اس کے ملبے پہ کوئی اور گھر بنے گا، کوئی اور نیا گھر بنے گا۔ جس گھر کے بیٹھ جانے کا دکھ ہے بہت ہمیں، تاریخ کہہ رہی ہے کہ وہ بھی کھنڈر پہ تھا۔ ہم یاد تو نہ آئیں گے لیکن بچھڑتے وقت، تازہ سے خیال تیری چشم تر پہ تھا۔ ہمیں پتہ ہے ہم تمہیں یاد نہیں آئیں گے، تم جو سفر پہ جا رہے ہو، ہم دونوں کے بیچ جو جدائی آ رہی ہے، مجھے پتہ ہے ہم تمہیں یاد نہیں آئیں گے، لیکن تمہاری چشم تر، تمہاری آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ اب اس پہ ایک تازہ سا خیال آیا میرے دل میں، حالانکہ یہ زیادہ دیر کا خیال نہیں تھا، کہ کہیں تمہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی ہے، تو ہم یاد تو نہ آئیں گے، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ ہم یاد بھی نہیں آئیں گے تمہیں، ہم یاد تو نہ آئیں گے لیکن بچھڑتے وقت، تازہ سے خیال تیری چشم تر پہ تھا۔ تیری چشم تر دیکھ کے مجھے ایک خیال آیا تھا، سب زخم کھل اٹھے تو سبک رنگ ہوں بہت۔ اب جب سارے زخم جو ہے کھل اٹھے، پھولوں کی مانند جب بالکل کھل گئے، سب زخم کھل اٹھے تو سبک رنگ ہوں بہت، تو میں بالکل ہلکے پھلکے رنگ کی میں ہو گئی، بہت خوشنما میں ہو گئی ہوں، باقی یہ قرض ناخنے دستے ہنر پہ تھا۔ دستے ہنر، جس ہاتھ کو ہنر آتا ہو، اور اس کے ناخن، تو بھئی ناخن سے، دستے ہنر کے ناخن سے ہم نے کیا کیا ہے، جتنے بھی زخم تھے سب کو کوریٹ ڈالا ہم نے، سب کو بالکل خون آلود ہم نے کر ڈالا، سب سے خون نکلنے لگا، تو بالکل ایک سبزہ زار سا منظر وہ ابھر کے آ گیا، سارے پھول جتنے زخم تھے سب کھل اٹھے، تو سب زخم کھل اٹھے تو سبک رنگ ہوں بہت۔ اب میں بالکل بہت سبک، ہلکے ہلکے رنگ کی میں ہو گئی ہوں، طبیعت میری ہلکی ہو گئی ہے بالکل، باقی یہ قرض ناخن دستے ہنر پہ تھا۔ لیکن یہ جو ناخن کا جو احسان ہم نے اٹھایا نا، دستے ہنر کے ناخن کا، یہ قرض رہ گیا، اب یہ کسی اور دن میں اتاروں گی۔ سب زخم کھل اٹھے تو سبک رنگ ہوں بہت، باقی یہ قرض ناخن دستے ہنر پہ تھا۔ یہ کیا کیا کہ گھر کی محبت میں پڑ گئے، آوارے گان شب کا تو ہونا سفر پہ تھا۔ بھئی آوارے گان شب، رات بھر آوارہ پھرنے والے لوگ، بھئی تمہیں تو سفر پہ ہونا تھا، تمہارے دل میں گھر کی محبت کہاں سے آ گئی کہ اب یہ رات جب گزرنے لگی، آدھی سے زیادہ رات گزر گئی، تو تمہیں خیال آئے کہ تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے۔ بھئی تم آوارے گان شب ہو، راتوں کو آوارہ پھرنے والے لوگ ہو تم، یہ کیا کہ گھر کی محبت میں پڑ گئے۔ بھئی ایسا کیا تم نے کر لیا، اتنی بڑی بھول
اتنی بڑی چوک ہو گئی تم سے کہ تمہارے دل میں گھر کی محبت آ گئی یا گھر والوں کی محبت آ گئی. یہ کیا کیا کہ گھر کی محبت میں پڑ گئے. آوارگان شبکتو ہونا سفر پہ تھا. تمہارے مقدر میں تو رات بھر سفر میں رہنا ہے, رات بھر آوارگی کرنی ہے. تمہارے دل میں گھر کا خیال آنا یہ تو بہت بری بات ہے. یہ آوارگان شبکتو ہونا سفر پہ تھا. پروین شاکر کی یہ غزل آپ کو پسند آئی تو آپ سے لائک اور کمنٹ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے ہمارے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے. ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے